کشمیر، بھارتی فیصلہ اور آزادی۔ پاکستان اور بھارت کی تقسیم کے وقت جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ایک ریاست تھی۔ اس کے مغربی حصے یعنی گلگت بلتستان سے لے کر موجودہ آزاد کشمیر تک قبائلیوں نے عسکری طریقے سے کشمیری مہاراجہ کے قبضے سے یہ علاقے حاصل کر لیے، تو ایسے میں ریاست ہاتھ سے جاتے دیکھ کر مہاراج ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ ہمارے ہاں مہاراجہ ہری سنگھ کو گالیاں دینے کا رواج اپنی جگہ، مگر اکتوبر 1947 میں بھارت کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے مہاراجہ نے ایک نہایت غیر معمولی کام کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ الحاق کے باوجود ریاست ہائے جموں و کشمیر ایک آزاد ریاست رہے گی، جس میں ریاستی امور، قانون سازی، شہریت اور دیگر اہم امور ریاست کے پاس ہی رہیں گے، نہ کہ بھارت کے پاس۔ اسی معاہدے کی وجہ سے بھارت کو اپنے دستور میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے لیے آرٹیکل 370 اور 35A شامل کرنا پڑا۔ اس معاہدے کی 8ویں شق یہ تھی کہ الحاق کے اس معاہدے کے بعد بھارتی حکومت ریاست ہائے جموں و کشمیر کی خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ پر قبضہ نہیں کرے گی، اور ہر حال میں ریاستی انتظام ریاست کے پاس ہی رہے گا۔ معاہدہ کوئی یک طرفہ چیز نہیں ہوتا، بلکہ دو طرفہ اتفاق رائے کا نام ہوتا ہے۔ اس معاہدے پر فقط کشمیری راجہ نے دستخط نہیں کیے تھے، بلکہ بھارت نے بھی دستخط کیے تھے۔ الحاق کے اس معاہدے ہی میں لکھا ہے کہ معاہدے میں کسی تبدیلی کے لیے بھی ایک اضافی معاہدہ درکار ہوگا جو بھارت اور ریاست مشترکہ طور پر کریں گے۔ اس خصوصی حیثیت کے مطابق کشمیر کی آزاد حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری تصور کیا گیا کہ بھارت کا کوئی بھی شہری ریاست کشمیر میں نہ جائیداد خریدنے کا مجاز ہوگا اور نہ ہی مستقل سکونت اختیار کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت ریاست ہائے جموں و کشمیر کو بھارتی دستور کے تابع کرتے ہوئے یہ واضح انداز میں لکھا گیا تھا کہ اس ریاست کی نیم خود مختار حیثیت کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اور یہی وجہ تھی کہ الحاق کے اس معاہدے کی وجہ سے بھارتی دستور میں آرٹیکلز شامل کیے گئے۔ اس معاہدے کی بنیاد پر بھارت نے اپنی فوج کشمیر کے اندر داخل کی تھی۔ اب بھارتی حکومت کی جانب سے الحاق کے اس معاہدے کو پس پش ڈالتے ہوئے اور خصوصاً یک طرفہ طور پر پس پش ڈالتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحاق کا یہ معاہدہ بھارت نے توڑ دیا ہے۔ یہ بات عام ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور تقسیم ہند کے وقت اس وقت کی کشمیر ریاست میں ایک اکائی گلگت بلتستان اور پاکستان کے درمیان الحاق کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ علاقہ قبائلیوں کے قبضے میں آنے کے بعد پاکستان کے انتظام میں آ گیا تھا۔ 70 کی دہائی میں پاکستانی حکومت نے گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ یا قانون حقوق باشندہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد گلگت بلتستان میں عام پاکستانیوں کے لیے جائیداد کی خرید و فروخت اور مستقل سکونت پر پابندی ختم ہو گئی تھی۔ تاہم یہ پابندی قانونی طور پر آزاد کشمیر میں تاحال برقرار ہے۔ یہ بات یہاں کرنا اس لیے عام ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے خطے میں الحاق سے متعلق کسی معاہدے کی عدم موجودگی کی وجہ سے نہ تو پاکستان ان علاقوں کو اپنا کوئی صوبہ بنا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے جغرافیے سے متعلق کوئی اور معاملہ طے کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایسا کوئی اقدام کیا جائے تو چونکہ معاہدہ موجود نہیں، اس لیے معاہدہ شکنی کا معاملہ بھی درپیش نہیں ہوتا۔ لیکن بھارت کے معاملے میں یہ دوسرا معاملہ ہے۔ بھارت نے کشمیر کے ساتھ الحاق کا ایک باقاعدہ معاہدہ کر رکھا تھا، اور اس معاہدے کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب قانونی طور پر کشمیر پر بھارتی قبضہ خود بخود غیر قانونی ہو گیا ہے۔ یعنی یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے روگردانی کرنے کی وجہ سے کشمیر کے خطے میں موجود تمام تر بھارتی افواج اب فقط قابض فوج میں تبدیل ہو گئی ہیں، جبکہ بھارت کی وہاں موجودگی فقط توسیع پسندانہ عزائم سے عبارت ہو گئی ہے۔ اس موقع پر ایک اور اہم شے یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسند اور حریت رہنما تو ایک طرف، بھارت سے الحاق کے حامی رہنما اور سیاسی رہنما بھی نئی دہلی حکومت کے اس یک طرفہ فیصلے کے خلاف ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے دو سابقہ وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی اسی تناظر میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ کشمیر کے کئی علاقوں میں کرفیو ہے، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سے اب تک کسی رہنما یا جماعت کا کوئی باقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔
یہ اس موقع پر تاہم پاکستان کی جانب سے نہایت کمزور اور رسمی سا رد عمل وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. تاہم عمران خان اور حکومت کھل کر اس پر اب تک بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. عمران خان نے اب تک اس پر کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی بقا کی جدوجہد اکیلے ہی کرنا ہوگی. اس موقع پر کشمیر چاہے وہ پاکستانی زیر انتظام والا ہو یا بھارتی زیر انتظام والا، ان کے باشندے یا یہاں کے بسنے والے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آزادی کا اعلان کر دیں. اس وقت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اسمبلی موجود ہے. وہاں پر کم از کم فوری طور پر یہ قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہے، یا کہ یہ جس میں اس آرٹیکل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کے اس فیصلے کی مذمت کی جائے اور آزادی کی قرارداد پیش کر دی جائے. دوسری جانب بھارت کے زیر قبضہ حصے میں اس وقت چونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں رہنماؤں کو چاہیے کہ تمام تر جماعتی اختلافات الگ رکھتے ہوئے بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیں. اس کے علاوہ اگر مستقبل میں وہاں ریاستی انتخابات ہوتے ہیں تو بھی نئی اسمبلی وہاں جب موجود ہو یا قائم ہو، اسے بھی اپنی پہلی قرارداد میں الحاق کا معاہدہ توڑنے پر بھارت سے آزادی کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاہدہ بھارت نے توڑا ہے. اگر کشمیری اپنے تمام تر اختلافات ایک طرف رکھ کر اس موقع پر جمع نہیں ہوئے اور بھارت کسی طرح سے الحاق کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر مکمل قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جیسے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل نے کر رکھا ہے، اور وہاں اصل آبادی کا تنوع اور تشکیل تبدیل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا، جبکہ کشمیری رہنما اس کا راستہ روکنے میں ناکام رہے، تو نہ صرف یہ کشمیریوں کو اپنے اوپر ظلم ہوگا، بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس جرم کو کبھی معاف نہیں کریں گی. بھارت کا یہ تباہ کن اقدام کشمیریوں کے لیے آزادی کا ایک سنہرا موقع بھی ہے. یہاں یہ بات بھی نہایت واضح رہے کہ اس صورتحال میں عسکری جدوجہد کشمیریوں کے لیے نہایت تباہ کن ہوگی، بلکہ متحد، پرامن اور سیاسی جدوجہد اس معاملے کو حل کی طرف بڑھا سکتی ہے. اس وقت لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے کشمیریوں کو ایک دوسرے سے سیاسی طور پر جڑ جانے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت بھی سیاسی مفادات آڑے آئے یا لالچ یا کوئی اور معاملہ درپیش رہا یا خدشات یا ڈر نے آن لیا، تو ان کا بوجھ آئندہ نسلوں کو اٹھانا پڑے گا.